فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون، اور خوش ہوئے، فرح المخلفون، خوش ہوئے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے. اس آیت کے دو ترجمے اس ٹکڑے کے کیے گئے. فرح المخلفون، خوش ہوئے جو پیچھے رہ گئے تھے. لیکن یہ جو رہ گئے تھے والا ترجمہ ہے نا، یہ زیادہ صحیح نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلفون جو ہے یہ تفعیل کے باب سے ہے، یعنی وہ منافق جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. اللہ نے توفیق ہی نہیں دی اپنی راہ میں نکلنے کی، اور اللہ کی توفیق چھن گئی. انہوں نے خود نہیں جانے کو چھوڑا، بلکہ اللہ ہی نے محروم کر دیا کہ نکلو، تمہیں توفیق دیں گے ہی نہیں. ایک ہوتا ہے تارک، ایک ہوتا ہے متروک. دونوں میں فرق ہے نا، یہی فرق یہاں ہے. مثلا کہتے ہیں فلاں آدمی تارک الدنیا ہے، دنیا کو سب چھوڑ چھاڑ کے ایک طرف بیٹھا ہوا ہے. اور وہ حقیقت میں متروک الدنیا ہوتا ہے کہ دنیا نے خود ہی اسے نکڑ پہ لگا دیا ہوتا ہے، پوچھتا ہی کوئی نہیں. تو جب کوئی نہیں پوچھتا تو وہ تارک دنیا کیا بیچارہ، لوگوں نے خود ہی اسے ایک سائڈ پہ لگا دیا، لوگ ہی نہیں پوچھتے. تو تارک اور متروک میں فرق ہوا. خود چھوڑنے والا اور جسے دنیا ہی چھڑا دے، الگ کر دے، وہ الگ بات ہے. اسی طرح خود فرح المخلفون، پیچھے رہ جانے والے، یعنی اپنی خوشی سے جو رہ گئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں پیچھے رہ جانے والے نہیں. صحیح ترجمہ صحیح ترین کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خوش ہوئے پچھاڑی ڈالے گئے. پچھاڑی ڈالے گئے یعنی جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، اللہ نے چھوڑ دیا انہیں. وہ پہلے آیت آئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیل اقعدوا مع القاعدین، اللہ نے کہا بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. فثبتہم، اللہ نے انہیں گھر میں بٹھا دیا، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. اللہ نے کہا میری راہ میں نکلو ہی گئی نہیں تم، ہمیں تم سے ایسی نفرت ہے. یہ ہے وہ چیز. تو مخلف جو ہے، مخلفون کا لفظ یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، تو وہ منافق جو پیچھے چھوڑے گئے، پیچھے چھوڑ دیے گئے، اللہ نے چھوڑ دیا، خود چھوڑ دیے گئے، توفیق سلب ہو گئی. تو اس اعتبار سے خلف جو ہے نا، یہ قدام کی ضد ہے. قدام آگے بڑھنا اور خلف پیچھے رہ جانے والا. اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے، ایک تو پیچھے رہ جانا اور چھوڑ دینا، ایک اس کا ایک ترجمہ بالکل اس سے ہٹ کے کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ فرح المخلفون، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے وہ خوش ہوئے. الاختلاف عربی میں آتا ہے والمخالفہ، مخالفہ اور اختلاف، ایک دوسرے کے خلاف چلنا، ایک دوسرے کے خلاف طریقے کا اختیار کرنا. تو اس طرح ترجمہ یہ بنے گا کہ جنہوں نے جان بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، فرحا، وہ لوگ خوش ہو گئے. دیکھا آپ نے، ایک تو خلف کا ترجمہ پیچھے رہ جانے سے ہو گیا، اور ایک اختلاف سے ہو گیا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی پیچھے نہیں رہے، نہ پیچھے چھوڑے گئے، اس سے بحث ہی نہیں ہے. یہ دوسرا ترجمہ ہے کہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی تو یہ اختلاف کے باب سے آ گیا. اس لیے قرآن پاک کے تراجم کبھی کبھی جو مختلف ہوا کرتے ہیں تو یہ نہ آدمی سوچے کہ اس نے جو ترجمہ کیا بالکل ہی غلط ہے. ممکن ہے کوئی نہ کوئی دلیل اس کے پاس ہو، اور جو وہ دلیل مضبوط نکل آئے تو پھر آدمی کیا کرے، تنقید میں جلدی نہ کرے، اور اتنی ہی کرے جتنی واقعی حق بنتا ہو، اس سے زیادہ نہ بولے. کیونکہ لوگ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ممکن ہے اللہ نے اس کی محنت کو قبول کر کے معاف فرما دیا، بخش دیا، اور اگر صحیح کیا ہے تو پھر تو خدا نے اسے انعام بھی دے دیا، اور محنت کا انعام تو ہر صورت میں ملنا ہی ہے.
جلدی نہ کرے اس کی ترجمہ، اور وہ بھی قرآن پاک کا بہت مشکل ترین چیزوں میں سے ایک ہے کہ انسان کو جب تک لغت، تفسیر، ان ساری چیزوں پر نظر نہ ہو، ایک ایک لفظ کا ترجمہ محال ہو جاتا ہے کہ آدمی اس کا ترجمہ کرے کیا۔ فرح المخلفون، خوش ہوئے وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، ایک، یا خوش ہوئے وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ یہ مخلفون جو ہے مخلف کی جمع ہے اصل میں، بمقعدہم، اپنے بیٹھنے سے، خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تبوک میں، خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر بڑے خوش ہیں کہ ہم تو گھر میں رہے، گرمی کا سفر نہیں کیا، اطمینان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا تھا نہیں جا سکتے، ایسے بھی تو تھے نا جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فاللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ درگزر فرمائے آپ کی اس بات سے، کیوں آپ نے اجازت دے دی انہیں رہنے کی؟ وہ بھی تو ایک گروہ تھا۔ یہ ہیں فرح المخلفون، پیچھے رہ جانے والے، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے خوش ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے گھروں پہ بیٹھ جانے کے لیے۔ وَقَرِهُ، اور انہوں نے برا لگا انہیں کہ یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنے مال سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے۔ انہیں بڑا برا لگا کہ ہماری جان اللہ کی راہ میں کہیں لگ نہ جائے، ہمارا مال اللہ کی راہ میں کہیں ایسے نہ ہو جائے۔ یہ سب چیزیں انہوں نے کی ہیں، یہ کرتوت کرتے رہے ہیں، اور خوش ہیں اپنے مال کو رکھ کے اپنے پاس اور اپنی جانوں کو بچا کے۔ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں جو اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر رہا تو کہیں ایسے تو نہیں کہ اللہ ہی توفیق نہیں دے رہا اور اسے ہی نفرت ہو گئی ہے اور اسی نے توفیق چھین لی۔ بہت سے لوگ اس ظلم اور گمان میں رہتے ہیں کہ اللہ کا قرب اور یہ سب چیزیں حاصل ہیں، اور حالانکہ اللہ نے چھوڑ دیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زندگی بھر توفیق نہیں دیتا کہ خدا کا نام لیں، خدا کو یاد کریں۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، فضل فرماتا ہے، اور گھر آ جاتی ہے خوش قسمتی، وہ جسے کہتے ہیں نا ناک دا ڈور، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ مواقع پیدا کر دیتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتا رہے، اور جب بھی نیکی کا موقع کوئی سامنے آئے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ڈالتا ہی رہے۔ بہت سے اکاؤنٹ نیکیوں کے کھلوا لے، اور کچھ نہ کچھ اللہ کے ساتھ تعلق نیکی کا رہنا ہی چاہیے، اپنے جسم کا بھی اور اپنے مال کا بھی۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اس پہ بڑے خوش ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر، اور پھر انہیں برا لگتا ہے کہ اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نمازیں پوری کرے۔ یہ جسم کا مجاہدہ ہے، جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کہیں ہو رہا اور اس میں شرکت کرنا، ویسے مجاہدہ کر لے۔ جو نمازیں قضا ہیں ان کی فکر کرے، پوری ہو گئی ہوں نمازیں، 2 نفل ہی روز پڑھ لے، بس پڑھ لے، پھر موت تک نہ چھوڑے، 4، 10، 8 جتنے بھی ہیں مجاہدہ کرے، تاکہ اتنا کہ جسم پہ ذرا سا بوجھ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ الم نشرح کے آخر پہ؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو آپ محنت عبادت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار سے لو لگائیے۔ سوچنا ہی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کس کام سے فارغ ہو جائیں؟ ان کے تو سارے ہی کام دین کے تھے، ان کے تو سارے ہی کام اللہ کی اطاعت کے تھے، تو وہ دنیا کا کوئی کام ایسا تھا کیا جس سے فارغ ہو جائے؟ لیکن سورہ الم نشرح میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر کیا کیجئے؟ محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف دل کو لگائیے۔ تو محنت کرنا یعنی جب مخلوق سے فرصت مل جائے اس محنت سے، تو بالکل تنہائی میں اللہ کو یاد کیجیے۔ یہ ہے
اس لیے جتنے بھی لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جتنے بھی دین کے لیے ملکوں اور شہروں میں گھومتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک دین کا جتنا کام کرتے ہیں نا، ان سب کو اس بات کو فرض کے درجے میں سمجھنا چاہیے کہ کچھ دیر بالکل تنہائی، بیوی بچے ماں باپ سب سے ہٹ کے بالکل تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں۔ بیٹری چارج ہوتی ہے اسی چیز سے، وگرنہ آہستہ آہستہ یہ بیٹری کمزور پڑتی جاتی ہے اور انسان دین کی بجائے کہیں اور نکل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں لوگوں میں تبلیغ کرنے سے تو تنہا بیٹھ کے اللہ کو یاد کیجئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنہائی ضروری ہے تو اور کون ایسا ہے جس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ یہ مراد ہے وہاں کہ تنہا بیٹھیں لوگوں کو چھوڑ کے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان جیسا متقی آدمی اور ایسا پاک دل سبحان اللہ کم ہی لوگ تھے ان کے زمانے میں بھی۔ وہ جب جماعت میں جاتے تھے تبلیغ کر کے واپس آتے تھے تو فرماتے تھے کہ جب تک رائے پور خانقاہ جا کر مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 3 دن نہ رہا ہوں یا اعتکاف نہ کر لوں تب تک دل صاف نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ کیا گناہ تھا، 24 گھنٹے یہی جماعت میں گئے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، دین کی اچھی باتیں، اس کے باوجود اہتمام کرتے تھے الگ رہنے کا۔ اس لیے اگر دین کا کام کسی نے بھی کرنا ہو تو یہ ضروری ہے کہ 24 گھنٹوں میں 1 آدھ گھنٹہ بالکل کنڈی لگا کے الگ بیٹھ جائے، بیوی بچے سب کو ہٹا کے اللہ کو یاد کرے، خالصتاً دعا مانگے اللہ سے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، نفل پڑھے، توبہ کرے، کچھ کرے، خالص اللہ کو یاد کرے۔ یہ تنہائی اگر نہیں ہوگی تو لوگوں سے ملتا رہے گا، یہ بیٹری کا چارج ہونا ختم ہو جائے گا اور ایک دن خرابی ہو جائے گی۔ اور لفظ کیا کہا ہے اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں نا مخلوق کے ملنے سے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم کیجئے۔ فَانْصَبْ، اتنا تعلق کہ تھکن محسوس ہونے لگے۔ اردو میں ایک لفظ کہتے ہیں نا تنصیب، کہ فلاں چیز کی تنصیب کی، یعنی فلاں چیز کو قائم کیا۔ نصیب مقدر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے نا۔ فنصب، اتنی خدا کی عبادت کیجئے کہ تھوڑی بہت تھکن محسوس ہونے لگے۔ تو تنہائی میں نماز پڑھے، اتنا تو قیام، اتنا تو سجدہ کرے کہ تھکن محسوس ہونے لگے، گردن کو، پاؤں کو تھوڑا سا طبیعت پہ بوجھ پڑے۔ یہ چیز، یہ کام کرنے کے ہیں، یہ مجاہدہ۔ لوگوں نے بالکل ان حنفیوں نے سرے سے وہ دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں مانگتے تھے۔ یہ جتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں مانگتے تھے یا کتاب و سنت میں جتنی دعائیں آتی ہیں، چاہیے کہ آدمی تنہا ہو، نماز پڑھے تو 15-20 منٹ تو سجدے میں لگائے، اتنا تو اللہ سے مانگے، کچھ تو تھکن کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ہے مجاہدہ۔ رکعت پڑھنی ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ پتہ بھی نہیں چلا، اور 2 رکعتیں پڑھنی، 2 رکعتیں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ آدمی لگائے، اطمینان سے کھڑا ہے، تھکن محسوس ہو پاؤں کو، یہ ہے فنصب۔ اور اتنی عبادت اللہ کی کیجئے بالکل تنہائی میں کہ آپ کو تھوڑی سی تھکن کا احساس ہو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے لو لگائیے، ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے۔ یہ سورہ علم نشرہ میں اس ہستی سے ارشاد ہے جسے اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے، تو امت کے لیے کتنا ضروری ہوگا یہ۔ اس لیے ہر آدمی سے اللہ تعالی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تنہا رہ کے اللہ کو یاد کرے، اور لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اس کو بار بار عرض کر رہے ہیں کہ یاد رکھیے دین کا کام پھر ہو نہیں سکتا، کوئی بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ تنہا رہ کے اللہ کو یاد کرے، پھر وہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب کرتے تھے، سب جن سے خدا نے دین کا کام لیا ہے ان کی نجی زندگیوں میں سب یہ کرتے تھے۔ کوئی ایک آدمی بھی اس سے
مستثنا نہیں تھا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو صبح جا کے کبھی کبھی کہتا تھا کہ ناشتے میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، اور وہ فجر کے بعد بیٹھتے تھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور صبح سورج چڑھ آتا تھا، تہجد کے بعد بیٹھتے تھے، تہجد میں اٹھتے تھے اور پھر اللہ کو یاد کرتے تھے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جاتا تھا، پھر نفل پڑھتے تھے اور مجھ سے فرماتے تھے کہ یہ میرا ناشتہ ہے، جس دن یہ نہ کروں طبیعت سارا دن بحال نہیں رہتی. ایسے ایسے لوگ تھے جو 10 پارے بیٹھ کے روز پڑھتے تھے تنہائی میں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے. یہ اب تک حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ تھے بھوپال میں، اور بھوپال میں مجددیہ سلسلے کی یہ بہت بڑی شاخ. بھوپال والے حضرت کے ہاں کئی پارے روزانہ پڑھنے کا معمول تھا بس تنہائی. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ کتنے برس، یعنی ساری زندگی جو رمضان انہوں نے گزارا ہے، شاید 20-30 سال سے زیادہ کا، حضرت کے خلفاء جانتے ہوں گے کہ معمول مبارک کیا تھا. 24 گھنٹوں میں ہر رمضان میں ایک قرآن تو روزانہ پڑھنا ہوتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق کہتے تھے کہ میں 2 قرآن رمضان میں ہر دن پڑھتا ہوں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں 61 قرآن پڑھتا ہوں رمضان میں، ایک تو سن لیتا ہوں تراویح میں اور باقی 30 دن کو اور 30 رات کو. یہ تنہائی اتنی ضروری ہے، اس لیے آپ میں سے کوئی بھی اگر خدا کا کام کرنا چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، بالکل تنہائی میں، بیوی بچے کوئی چیز نہ سامنے ہو، بس اللہ ہی ہو. اس سے قوت آتی ہے انسان کی روح میں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے پھر گفتگو میں بھی اثر ہوتا ہے، پھر بات کہنے سے لوگوں کے دل پہ اثر پڑتا ہے، وگرنہ زبان سے بات نکلتی ہے اور کانوں تک محدود رہتی ہے، کام کچھ نہیں ہوتے. پھر جتنے بھی اکابر تھے بعد کے لوگوں کو دیکھ لیں، انہوں نے 20-25 سال کی عمر تک پڑھا اور پھر 8 سال 10 سال 4 سال لگائے، ٹھیک صحیح طرح سے اللہ کو یاد کیا، ذکر مراقبات یہ چیزیں، اور 30 سال عمر ہوئی 35 سال عمر ہوئی اور انہوں نے کہا جاؤ بھئی اب اللہ کا دین کا کام کرو. بس ٹھیک ہے، کرتے رہے پھر 30-30 برس 40-40 برس جتنا اللہ نے توفیق دی. لیکن اصل چیز کیا تھی؟ وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، پہروں اللہ کے ساتھ تعلق. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو یہ سجدہ اور یہ رکوع، یہ اتنی دیر اللہ کے حضور میں جھکے رہنا، یہ پتا چلے گا جب آدمی کی آنکھیں بند ہوں گی کہ اللہ کے سامنے جھکنے کا کتنا فائدہ تھا اس تنہائی کا اور عبادت کا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے وفات کے بعد پوچھا کہ زندگی بھر آپ پڑھتے پڑھاتے رہے اور عبارتیں حل کرتے رہے اور یہ چیزیں کچھ کام آئیں؟ انہوں نے کہا یہاں آ کے سب چیزیں ختم ہو گئیں، کوئی تعلیم کوئی علم کچھ کام نہیں آیا. بس اپنے علم سے یہ جو سیکھا تھا نا کہ چند رکعتیں صبح صادق سے پہلے پڑھنی ہے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے، اس کی بدولت بخشے گی. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت فرماتے تھے، وہاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے حضرت کو دیکھا پہروں سجدے میں پڑے رہتے تھے، رکوع میں دعائیں، اللہ سے استغفار مانگنا. اور جب انتقال ہوا حضرت کا تو وہاں انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں جماعت کے دوسرے امیر بنے، انہوں نے کہا کہ ذرا زیادہ پیشانی پہ، اس پیشانی پہ زیادہ عطر لگانا، یہ پہروں اللہ کے حضور ٹکی رہی. کتنا ہی وقت گزرا ہے ایسا جب اللہ کے سامنے اس سجدے میں ہی پڑی رہی. یہ چیز، یہ تنہائی بہت بڑا خدا کا انعام ہے اس شخص کے لیے جو خدا کے دین کا کام کرنا چاہے. وگرنہ یہ کتابیں لکھتے رہو، باتیں کرتے رہو، نہ کوئی پڑھتا ہے، اور جو پڑھ بھی لیں پھر اتنا اثر بھی نہیں ہوتا. اثر اصل میں کتابوں کا بھی ہوتا ہے، وہ شخصیت اس کتاب میں بول رہی ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے آدمی پہ اثر ہوتا ہے. ایسی تحریرات ہیں، سادہ ہیں، پڑھے آدمی رونے لگتا ہے، وہ مصنف کے اس قلم کا اثر ہے، وہ اس کی تنہائی کی عبادات کا اثر ہے. اس لیے
یہ مجاہدہ اپنے جسم سے کرے. اللہ نے فرمایا کرہوا ان یجاہدوا باموالہم، اور یہ منافق اس سے بہت نفرت کرتے ہیں، پیچھے ہٹ گئے. کس بات سے؟ کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں. برا لگا انہیں، کرہوا برا لگا کہ وہ لوگ لڑیں اپنے مال سے اللہ کی راہ میں، وانفسہم اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں لڑیں. تو اللہ کی راہ میں مجاہدہ جان سے یہ ہوا، اور مال سے یہ کہ انسان خدا کی راہ میں خرچ کرے. تھوڑا بہت طبیعت پہ بوجھ رہنا چاہیے کہ یہ پیسے دے دیے تو ہوگا کیا. تو پھر دل اللہ سے جڑا رہتا ہے، مانگنے پہ دل اللہ سے جڑا رہتا ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی اپنی طبیعت کی بات. اور بعض طبیعتیں ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب 1-8 لاکھ ڈالر بینک میں پڑے رہیں، ذرا اللہ سے طبیعت جڑی رہتی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے بھائی، ایسے جڑتی ہے طبیعت اللہ سے، یہی کر لو. اللہ تک پہنچنا ہے نا، یہ بھی راہ ہے وہ بھی راہ. اگر کوئی آدمی دین کے فرائض جو اس کے مال پہ آتے ہیں، واجبات جو اس کے ذمے ہیں وہ کر لیتا ہے، اور پھر پیسہ جوڑ کے رکھتا ہے کہ طبیعت کو ذرا اطمینان رہے اندر سے، اور نفس کو بہلا لیں گے. وہ کہے گا کہ بھئی چھٹی آج کر رہے ہو اور یہ پیسے تمہارے ضائع ہو رہے ہیں، تو آدمی کہتا ہے پیسے کافی سارے بینک میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی انسان کی طبیعت ہے، کوئی حرج نہیں. اللہ ہی تک پہنچنا ہے، اس راہ سے چلے یا اس راہ سے چلے. فرمایا اللہ تعالی نے، اور ان کو دیکھو یہ منافق اللہ کی راہ میں نہ اپنے مال سے جہاد کریں نہ اپنی جان سے اللہ تک پہنچیں تو کریں گے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ایک تو مجھے صدقے کا نہ کہیں، پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کروں، اور جہاد پہ نہ جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تم جہاد کرو اور نہ تم صدقہ دو تو تم اللہ تک پہنچو گے کیسے؟ اور پھر انہوں نے صدقہ بھی دیا اور انہوں نے جہاد بھی کیا. اللہ نے فرمایا یہ حال ہے. وقالو، اور ان ظالموں کو دیکھو پھر کیا کہتے ہیں یہ منافق، لا تنفروا فی الحر، مت نکلو مت کوچ کرو گرمی میں. ایسی گرمی پڑ رہی ہے، اس گرمی میں تم جہاد تبوک پہ جا رہے ہو، بالکل نہ نکلنا اپنے گھر سے، گرمی لگ جائے گی. یہ نص ہے اس باب میں کہ گرمی میں یہ جہاد ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا گرمی میں ہوا ہے. حدیث میں بھی کئی جگہ آیا ہے. اور حیرت ہے جن مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ غزوہ نومبر میں ہوا تھا، حالانکہ مدینہ منورہ میں نومبر میں ہمیشہ ہی سردی پڑتی رہی ہے. اس 1500 سال میں اتنا موسم تو تبدیل نہیں ہوا کسی خطے کا بھی کہ جہاں نومبر ہے وہاں جون ہو جائے، اور جہاں جون جولائی کی گرمی کی بجائے وہاں پہ نومبر دسمبر کی برف پڑنے لگے. اتنی تبدیلی نہیں آئی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ ہوا ہے گرمی میں. قل، آپ فرما دیجئے، یہ آپس میں کہتے ہیں نہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں جان سے نہ مال سے، اور جانے والوں کو بھی روکیں. یہ بھی دیکھو ظلم. لا تنفروا فی الحر، کہتے ہیں گرمی میں نہ نکلو. قل نار جہنم، آپ ان سے کہیے کہ دوزخ کی آگ اشد حرا، زیادہ سخت ہے، زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی کہ آج کا نکلنا، یہ گرمی اس دن کی گرمی سے بچانے والی ہے، اور یہ آج اللہ کی راہ میں مجاہدہ اور اپنے جسم اور مال کا استعمال اس دن کے کام آنے والا ہے، اور جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. ان سے کہیے جہنم کی آگ شدید ہے. کہاں یہ معمولی سی گرمی اور کہاں جہنم کی آگ، دونوں میں کوئی مناسبت ہے؟ یہ تو جہنم میں جو آگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 گنا کم کر کے دنیا میں بھیجی گئی. اب تو یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہے کہ آگ کے بھی درجات ہوتے ہیں. گیس کی آگ اور طرح کی، لکڑی کی آگ اور طرح کی، پتھر کی آگ اور طرح کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 70 گنا کم کر کے دنیا میں بھیجی گئی ہے. یہ جو منافقوں کو وہاں ملے گی پھر پتا چلے گا. اللہ نے کہا کاش یہ سمجھتے ہو.